السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات نمبر 45 سے 51 تک میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی اہمیت کیا ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر سے مراد صرف زبان سے اللہ کا نام لینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یاد رکھنا، اس کی نافرمانی سے ہم نے بچنا ہے، اور اس کے تمام احکامات پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور پھر یہ کہ قرآن کی تلاوت اور نماز جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ مدد کا ذریعہ ہے، کہ اللہ کے ذکر کا سب سے اعلیٰ اور بہترین ذریعہ بھی ہیں یہ دونوں چیزیں، نماز بھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی۔ اور جبکہ اس کی جامع ترین اور مکمل ترین صورت جو ہے وہ نماز ہے، کہ ہم اس میں اللہ کا ذکر کریں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو بار بار اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کی عہد کی یاد دلاتی ہے، اور اسے برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو اور اس کی روح سمجھ میں آ جائے تو یہ برے کاموں سے بھی بچاتی ہے اور انتہائی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعوت دین میں حکمت سے کام لینا ہے اور نرمی کو اپنانا ہے۔ جب کسی کو دین کی دعوت دی جائے گی تو نرمی اور شائستگی اور مہذب انداز اختیار کرنا ضروری ہے۔ سخت لہجہ یا سخت رویہ اپنانے کی بجائے حکمت کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف ہم نے مائل کرنا ہے۔ اور جب ہمارے ساتھ ہٹ درمی کا سلوک کیا جائے گا تو ہم نے حکمت سے اس کو جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ جو لوگ حق کو تسلیم نہیں کرتے اور ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں، ان سے خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جیسے ابھی ہم نے پچھلے پارے میں عباد الرحمن کی خصوصیات پڑھی تھیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جب جاہل ان سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، علیحدگی اختیار کرتے ہیں حکمت کے ساتھ۔ وہی رویہ ہم نے اپنانا ہے۔ جب غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے گی تو ان کے ساتھ مشترکہ نکات پر بات کی جائے گی، یعنی ان باتوں کو بنیاد بنایا جائے گا جن پر سب کا اتفاق ہو، یعنی توحید پر، تاکہ وہ آسانی سے دین کو سمجھ سکیں اور قبول کر سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں رکھی ہیں، بشارتیں دی ہیں کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سلیم الفطرت تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو اس کے علاوہ کچھ ظالم بھی ہیں جو باوجود اس کے کہ قرآن جیسا معجزہ ان کے سامنے موجود ہے، پھر بھی اس کے علاوہ بھی معجزات جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ معجزے دکھانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر وہ چاہے تو کوئی معجزہ دکھائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن کی شکل میں تھا۔ یہ ایسا معجزہ ہے جس کی مثال لانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار چیلنج بھی کر چکے تھے۔ قرآن کا معجزہ اس کے الفاظ کی خوبصورتی، اس کے معنی کی گہرائی، اس کے احکامات کی حقانیت اور اس کی ہدایت کی روشنی میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہ کتاب بلا شبہ اللہ کی رحمت ہے اور اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آخرت ہونی ہے اور ہمارے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، تو اس کو سیکھنے کے لیے بار بار جو ہے وہ قرآن کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ آیت 52 سے 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہجرت کا حکم دیا گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بنیادی حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ اصل اہمیت کسی زمین یا علاقے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادات اور اس کی رضا کی ہے۔ اگر کسی کا ایسا ماحول بن جائے جہاں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے، دین پر عمل کرنا دشوار ہو جائے اور اسلامی احکامات پر چلنے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، تو وہاں سے ہجرت کرنا سب سے بہتر ہے۔ ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ کہ دار الکفر سے دار الایمان کی طرف ہجرت کرنا، یہ جگہ چھوڑ دینا۔
کسی ایسی جگہ چھوڑ دینا جہاں دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اور ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں پہ آزادانہ آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا اہم حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خطے زمین کو مقدس سمجھ کر یا کسی وقتی فائدے کی وجہ سے وہاں رہنے پر اصرار کرے گا تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موت ایک دن سب کو زمین سے جدا کر دے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ موت کے مجبور کرنے سے پہلے خود کو اللہ کی خاطر جو ہے وہ تیار کیا جائے کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے بڑی بشارت دی ہے اور اس کے لیے انعامات کا بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہیں دنیا میں بھی ایک بہترین ٹھکانہ دے گا اور آخرت میں بھی جنت کے عظیم الشان بالا خانے یعنی اعلیٰ درجے کے مقام ان کو نصیب ہوں گے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ جو لوگ محض دین کی حفاظت کے لیے اپنی زمین، جائیداد، گھر اور علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ آیت 64 سے 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو انتہائی سادہ اور جامع انداز میں واضح کیا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل اور تماشا ہے جس کا ایک محدود دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کھیل میں مختلف لوگ اپنے اپنے کردار ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپے ہوتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی پریشان ہے۔ تو جیسے ہی یہ کھیل تماشا ختم ہوگا، ہر ایک کا کردار ختم ہوگا، تو ہر شخص اپنی اصل حقیقت کو پا لے گا۔ دنیا میں امیر اور غریب، طاقتور، کمزور، بادشاہ اور غلام سب کے درمیان واضح فرق نظر آتا ہے، لیکن یہ سب وقتی اور عارضی فرق ہیں۔ جیسے ہی موت آتی ہے سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، سب کو ایک جیسا کفن پہنایا جاتا ہے، ایک جیسے ہی قبر میں اتارا جاتا ہے اور سب کو آخرت کے انتظار کے لیے پھر وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی آخر ہے کیا؟ غریب امیر ہونا یا بادشاہ فقیر ہونا، یہ اصل اہمیت اس بات کی نہیں ہے، بلکہ انسان نے جس کو جو کردار ملا تھا اس کو نبھایا کیسے ہے، اور جیسا اس نے کردار نبھایا ہوگا آخرت کے میں اس کو ویسا ہی بدلہ عطا کیا جائے گا۔ جیسے جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کو بہترین بدلہ جنتوں کی صورت میں ملے گا، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کو جہنم دی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو لوگ آخرت کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا کر اللہ کی راہ میں مال اور جان سے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پھر ہدایت کے رستے پر چلا دے گا، اور ہدایت ان کو ملے گی جو قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ذوق و شوق کے ساتھ ان پر عمل کریں گے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، کیونکہ امت مسلمہ کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ تمام تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، ان کے نفاذ کے لیے اپنی جان و مال سے جدوجہد کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سچے رستے پر چلنے والے ہیں، اور یہی لوگ اصل کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ سورہ روم، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ روم کی ابتدائی آیات میں رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان ایک تاریخی جنگ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ایک غیبی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ رومی جو تھے عیسائی تھے جو اہل کتاب کہلاتے تھے، جبکہ ایرانی آتش پرست مشرک تھے۔ اس جنگ میں ایرانیوں نے فلسطین میں رومیوں کو بری طرح شکست دی، جس سے مکہ کے مشرکین خوش ہوئے کیونکہ وہ آتش پرست ایرانیوں کو اپنے عقائد کے زیادہ قریب سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس مسلمان رومیوں کی شکست پر غمگین ہوئے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور توحید کے زیادہ قریب تھے۔ مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ چند ہی سالوں میں 3 سے 9 سال کے اندر 3 سے 9 سال کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ مزید یہ کہ رومیوں کو جس دن فتح حاصل ہوگی وہی دن مسلمانوں کی بھی فتح کا دن ہوگا۔ یہ پیشن گوئی غزوہ بدر کے موقع پر پوری ہوئی جب مسلمانوں کو کفار مکہ پر فتح حاصل ہوئی، اور اسی دن رومی بھی ایرانیوں کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا ایک زبردست ثبوت تھا، کیونکہ ایک ایسی پیشن گوئی جو بظاہر ناممکن لگ رہی تھی چند سالوں میں حرف بحرف اللہ کے حکم کے مطابق پوری ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے اس دنیا میں سچائی کو غالب کر دکھایا، آخرت میں بھی یقیناً ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا، مگر انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ دنیا کی چمک دمک میں اتنی مگن ہے کہ وہ آخرت کے متعلق بالکل غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت سے بچائے۔
اگر لوگ اپنے ضمیر پر غور کریں تو وہ محسوس کریں گے کہ آخرت کا آنا لازم ہے، کیونکہ ہر شخص کے اندر یہ اس کی فطرت میں یہ چیز شامل کی گئی ہے کہ اللہ کو واپس جا کے جواب دینا ہے ہم نے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی دل کی گہرائیوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب برائی کرتا ہے تو یہ جو سینسر ہمارے اندر لگا ہوا ہے نا، یہ ہمیں بتاتا جاتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ یہ بات خود اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ لازمی ملے گا۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی کامیابی عارضی ہے، جبکہ آخرت کی کامیابی ہمیشگی کی ہوگی۔ آیت نمبر 41 سے 53 تک جو قوموں پر عذاب آیا ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ قوموں پر عذاب ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتے ہیں تاکہ لوگ اپنی بری روش چھوڑ کر توبہ کر لیں اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ عذاب کا آخر سبب کیا ہوتا ہے؟ تاریخ پوری ہم نے جو ساری قوموں کی پڑھی، جن قوموں پر عذاب آیا وہ یا تو شرک میں مبتلا تھیں یا اللہ کے دین میں اپنی مرضی چلا رہی تھیں، یعنی وہ کچھ احکام پر عمل کرتی تھی اور کچھ کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ جب قومیں اللہ کے دین کو بدلنا شروع کر دیتی ہیں، ظلم اور نافرمانی اس وقت عام ہو جاتی ہے، تو اللہ انہیں تنبیہ کرنے کے لیے مختلف آفات بھیجتا ہے۔ عذاب محض تباہی کے لیے نہیں آتے بلکہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی آتے ہیں تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور سیدھے رستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر یہ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے کہ وہ عذاب کے ذریعے دنیا میں خبردار کر دیتا ہے تاکہ آخرت کی سخت پکڑ سے بچنے کا موقع مل جائے۔ عذاب سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان مکمل طور پر دین کی طرف رجوع کرے، پورے کا پورا دین کی طرف رجوع کرے، نہ کہ صرف اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق۔ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے اور عبادات کرنی ہے، چاہے وہ ہمارے معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، سماجی زندگی ہو، ہر وقت اللہ کی اطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ اور ہم صرف نماز روزہ کریں لیکن نماز روزہ تو کر لیں اور معاملات کو جو ہے وہ بری طرح نبھائیں تو بھی یہ دین کے خلاف ہے۔ اگر ہم دنیاوی عذابوں سے بچ بھی جائیں تو آخرت کی رسوائی سے بچنا ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی، اور وہ جو آخرت کا عذاب ہوگا پھر وہ تو دائمی ہوگا، اس میں تو کسی کو موقع بھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ سورہ لقمان یہ علم اور حکمت کا ایک خزانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیات نمبر 1 to 11 میں مفاد پرست عناصر کی سازش کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت اور اس کے مقابلے میں مفاد پرست عناصر کی سازشیں کیا ہیں۔ ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ قیامت کے دن سرخ روح کریں گے۔ اور جو قرآن سے دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دوسروں کو قرآن کی تعلیمات سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کھیل تماشوں، ڈراموں، میلوں اور دیگر غیر سنجیدہ سرگرمیوں میں الجھاتے ہیں تاکہ وہ دین کی طرف توجہ ہی نہ کر سکیں۔ جب بھی انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ تکبر اور حقارت سے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ طاقتور اور ظالم طبقہ چاہتا ہے کہ عوام اصل مسائل پر غور نہ کریں، اس لیے مختلف قسم کی تفریحات، کھیل کود اور مشغلوں میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح اور حق کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکیں۔ ان کا مقصد عوام کو اصل ذمہ داری سے غافل رکھنا ہے اور انہیں دین کے پیغام سے دور کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں ذلت آمیز عذاب ہے۔ وہ دنیا میں تو اپنی چالاکیوں سے جو ہے وہ کامیاب نظر آ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں انتہائی خوفناک انجام سے دوچار کریں گے۔ آیت نمبر 12 سے 19 میں لقمان علیہ السلام کی حکیمانہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، اپنے بیٹے کو۔ حضرت لقمان کا تعارف کیا ہے کہ لقمان علیہ السلام جو تھے وہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے جن کا نام حکمت اور دانش کا نشان بن چکا تھا۔ وہ عربوں میں انتہائی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور اہل عرب ان کے اقوال کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں شامل کر دیا۔
اہل عرب پر اتمام حجت کے لیے، تاکہ وہ جان لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات دے رہے ہیں وہی تعلیمات ایک حکیم اور دانشمند انسان بھی دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت کی عظیم نعمت عطا کی تھی اور ان سے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ حکمت سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اور جس طرح سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 269 میں بھی فرمایا گیا کہ جسے حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی۔ لقمان علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ سب سے بڑی جو ان کی نصیحت تھی کہ انہوں نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا کہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہ دنیا کا سب سے جو بڑا جو ایک آپ کہہ لیں ناانصافی ہے بڑی، کہ اللہ جو خالق و مالک ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ پھر انہوں نے دوسری نصیحت کی کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک برتنا ہے، خواہ جو اس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خاص طور پر ماں کی قربانیوں کا ذکر کیا کہ ماں بڑی مشقت سے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اسے تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے اور پھر 2 سال تک دودھ پلا کر پرورش کرتی ہے، لہٰذا والدین کی عزت اور خدمت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی والدیک، کہ میرا شکر کرو، اس کے ساتھ والدین کا، الی المصیر، کیونکہ تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لہٰذا والدین کی عزت اور خدمت ضروری ہے، مگر اگر وہ شرک کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ دنیا میں ان کے ساتھ بہترین رویہ رکھا جائے گا، حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا، سوائے ایک چیز کے کہ وہ آپ کو شرک پر مجبور کر دے۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے والدین سمیت اللہ کے حضور پیش ہوگا، جہاں فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہ تھا۔ پھر لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیے گئے تمام اعمال محفوظ ہو رہے ہیں، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر نیکی ہو یا برائی، وہ پہاڑ میں چھپی ہو یا آسمان میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ظاہر فرما دیں گے۔ پھر اگلی نصیحت جو وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو کیونکہ نماز اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو کیونکہ یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور پھر مشکلات پر صبر کرو کیونکہ سچائی کی راہ میں آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ اور پھر اخلاقیات کا جو درس دے رہے ہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو کیونکہ غرور جو ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو، نہ حد سے زیادہ آگے جاؤ اور نہ پیچھے رکو۔ سختی نہ کرو، حد سے زیادہ نرمی بھی نہ کرو۔ آواز کو نرم رکھو کیونکہ چیخنا اور بلند آواز سے بات کرنا سخت ناپسندیدہ ہے، اور سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز کہا گیا ہے۔ سورہ سجدہ یہ مومنانہ اور مجرمانہ کردار کی وضاحت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص اس سے شغف تھا اور مبارک اور فضیلت والی سورہ ہے۔ مسند احمد میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیتے۔ اس سے اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی رات کی عبادات کا مستقل حصہ بنا رکھا تھا۔ الف لام میم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا؟ بات یوں نہیں، بلکہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ سفارشی۔ کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کر رہا ہے، پھر ایک روز جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے، وہی انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا۔ اور یہ ہے اللہ جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 مراحل میں آسمان، زمین اور پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ خود چلا رہے ہیں اور وہ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 9،
پھر انسان کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ اب سارے پھر سے مراحل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور تمہارے لیے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنائے، لیکن تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ اس نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے اپنی روح عطا کی اور ایسے حواس دیے جن سے وہ سننے، دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوا۔ یہ تمام نعمتیں انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں اور ان نعمتوں کو پا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے، سمجھنے اور حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت بھی دے رکھی ہے، لیکن یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اگر استعمال کی جائیں یا ان کی قدر نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خسارے کا باعث بنیں گی۔ اس لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ان تمام اللہ کی بہترین نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ محنت کر کر کے اللہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں کہ ہم کیا محنت کریں کہ اپنے مال، جان، صلاحیتیں، وقت، ہر چیز، اولاد، سب کو اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ اور انہی نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں دعا بھی سکھائی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ کہ اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میری سماعت میں عافیت دے، اے اللہ میری بصارت میں عافیت دے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا بڑی ہی خوبصورت ہے، یہ ہم نے خود بھی اس کو پڑھنا ہے، صبح و شام کی دعاؤں میں بھی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے اس دعا کے بارے میں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث بنا دے، یعنی کہ جب تک میں زندہ رہوں یہ نعمتیں قائم رہیں اور میرے نیک اعمال کے ذریعے بعد میں بھی فائدہ دیں، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ صحت اور قوتوں کی قدر کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور عافیت عطا فرما تاکہ ہم دین کی کامیابی کے لیے کام کر سکیں۔ اللہ ہمیں اپنے حقیقی شکر گزار بندہ بنا لے اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاحزاب، اس میں اہم معاشرتی احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں سورہ احزاب کے شروع میں کچھ ایسے سخت احکامات ہیں جن کے بارے میں کفار اور منافقین کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا۔ اس سورہ کے پہلے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلالی انداز میں تلقین کی گئی ہے کہ وہ احکام شریعت پر ثابت قدم رہیں اور کفار و منافقین کے دباؤ کو قبول نہ کریں۔ پہلا سخت حکم جو آیا وہ زہار کی نفی تھی۔ یہ ایک جاہلانہ رسم تھی جس میں کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ اس جملے کے ذریعے وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا، لیکن شریعت نے اس غلط رسم کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محض جھوٹ اور غلط بات ہے، ایک انسان کی ماں صرف وہی عورت ہے جس نے اس کو جنم دیا، اور کوئی عورت محض الفاظ کی بنیاد پر ماں نہیں بن سکتی۔ دوسرا سخت حکم یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی نفی۔ عربوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اسے وراثت اور نسب میں شامل کر لیا جاتا۔ شریعت نے اس رسم کو ختم کرتے ہوئے حکم دیا کہ ہر شخص کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کرو، اگر والد معلوم نہ ہو تو وہ دینی اعتبار سے تمہارا بھائی ہے۔ یہ ایک اہم معاشرتی حکم تھا جو نسب کی درستگی اور خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے بہت ضروری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اور ازواج مطہرات کا تقدس اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہر مومن پر خود اس کی ذاتی خواہش سے بھی زیادہ مقدم رکھا جائے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تمام مسلمانوں کی مائیں قرار دیا گیا، یعنی ان کا ادب احترام ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان سے نکاح کرنے کو ہمیشہ حرام قرار دیا گیا۔ آیات نمبر 9 سے 20 میں غزوہ احزاب میں منافقوں کا جو رد عمل تھا اس کے بارے میں بیان ہے۔ دوسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا گیا۔ اس جنگ میں 10,000 کفار نے مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیر لیا تھا، جس سے اہل مدینہ پر شدید خوف طاری ہو گیا۔
صورت حال اتنی نازک تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بستی والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس موقع پر منافقین کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، ہمیں روم، ایران اور یمن پر فتح کے خواب دکھائے تھے، لیکن آج ہم اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو مایوس کر دیا جائے اور ان کے حوصلے پست کر دیے جائیں۔ منافقین نے اپنی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف بہانے بنائے اور دوسروں کو بھی محاذ جنگ پر جانے سے روکا۔ ان کے دل میں ایمان کی روشنی تھی ہی نہیں، اس لیے وہ اللہ پر توکل کرنے کی بجائے خوف اور ہراس میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ گھروں میں چھپنے سے، موت سے آپ لوگ بچ نہیں سکتے۔ آیات نمبر 21 سے 27 میں غزوہ احزاب کے موقع پر جو مومنوں کا رد عمل تھا اس کے بارے میں بیان ہے۔ پہلے ہم نے منافقین کا پڑھا، اب ہم مومنین کا پڑھیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ واحد رسول ہیں جو انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں کامل نمونہ ہیں۔ غزوہ احزاب میں جب مومنوں نے کفار کے بڑے بڑے لشکر دیکھے تو انہوں نے گھبراہٹ کی بجائے یہ کہا کہ یہ وہی آزمائشیں ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ انہوں نے خندق پر ڈٹے رہ کر کفار کو عبور کرنے سے روکے رکھا۔ اس دوران کئی صحابہ رضی اللہ عنہم نے شہادت جو ہے وہ ان کو ملی، جبکہ باقی بھی شہادت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ کفار کے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کرنا وہ ہوئے اور مایوسی اور حسرت کے ساتھ واپس لوٹے۔ یہود کے قبیلے بنو قریظہ نے مدینہ کے مسلمانوں سے کیے گئے معاہدوں کو توڑ کر کفار کے ساتھ ساز باز کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بدترین ذلت سے دوچار کیا۔ کچھ قیدی بنے، کچھ قتل کیے گئے اور ساری املاک مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی۔ وہ آئے تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تھے، لیکن خود ہی اتنا بڑا نقصان اٹھا کر لوٹ گئے۔ مومنوں کو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلائیں کہ کفار کی رسیاں توڑ دی، جن سے ان کے جانور بھی بھاگ گئے اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور خیمے اکھڑ گئے اور وہ سب تتر بتر ہو گئے۔ اب 21ویں پارے سے جو ہمیں سیکھنے کے لیے کچھ چیزیں ملتی ہیں، اس میں کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اپنے نفس سے جنگ کرنا، جہاد اکبر ہے۔ اور مصیبت یا تکلیف پہنچنے پر ہرگز مایوس نہیں ہونا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اللہ کی طرف راغب ہونا ہے اور عہد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور نماز جو ہے وہ شکرانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس کو ہم نے وقت پر ادا کرنا ہے، پورے اصولوں کے ساتھ۔ اور پھر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا کہ والدین کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی کثرت سے جو تلاوت ہے وہ انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے، اس سے جڑ جانا ہے، اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے اور اپنے معاشرے کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ایک فرد بننا ہے۔ اور پھر یہ سکھایا گیا کہ نقصان اور نفع جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، حقیقی مالک وہی ہے، اسی نے یہ سب تقسیم کیا ہے۔ اور رزق جو ہے وہ انسان کو اس طرح تلاش کر لیتا ہے جیسے موت اس کا پیچھا کرتی ہے، تو اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ وہ رزاق ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کی تقسیم سے ہمیں بہترین ہی رزق انشاءاللہ ملے گا۔ اور پھر یہ کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ کو کم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے اور مکمل ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ زکوٰۃ اس نیت سے بھی دینی ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، اور ہدایت پانے کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہنا ہے، جد و جہد کرتے رہنا ہے۔ جب ہم اپنا قدم بڑھاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے شامل حال رہے گی۔ اللہ کا خوف، تقوی جو ہے وہ حکمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اپنے دل میں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنا ہے کہ وہ یقیناً ہماری مدد فرمائے گا۔ اور پھر توبہ جب کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قبولیت کا یقین رکھنا ہے کہ وہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمارا بہترین ساتھی بن جائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ دین پھیلانے والا بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں دائی کی حیثیت سے چن لے، اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارا
یہ قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے۔ ہمارا قیام، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔